الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي محترم و مکرم سامعین کرام، کلمہ شہادت کے بعد پہلا جو ہمارا دینی ستون ہے وہ نماز ہے۔ جس طرح نماز اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس طرح اس کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہاں، یہ سچ بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن حدیث شریف ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو نماز پڑھائی آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو مکمل طریقہ جو ہے وہ سکھا دیں، بتا دیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 10 نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جبریل کے ساتھ پڑھی، یعنی 2 دن کی نمازیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اسی طرح صحیح ہے جیسے قرآن صحیح ہے، جیسے ہم مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، ویسے ہی وہ طریقہ صحیح ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا اور بتایا تھا۔ تو طریقہ پھر کون سا ہونا چاہیے؟ ہر ایک مسلمان کا طریقہ الگ سے ہے۔ میں اس طریقے کو لینے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ طریقے کے بارے میں اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں جس سے ہمیں وہ طریقہ حاصل ہو سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی علماء سے جا کے سوال کرو۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سوال کر کے جو جواب ملے چپ کر کے ہاتھ جوڑ کے واپس آ جانا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالبینات والزبر، جب کسی عالم کے پاس جانا ہے، اسے مسئلہ پوچھنا ہے، اسے کہو کہ بتلائیے کہ یہ میرے پاک پیغمبر نے عمل کیا تھا، اگر کیا تھا تو بتائیے اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ بالبینات والزبر، خاموش گونگا بن کے اٹھ کے نہیں آ جانا۔ عالم کی تعظیم یہ ہے، ادب یہ ہے، اس کو رتبہ اللہ نے اس لیے زیادہ دیا کہ ہم سارا دن روزہ رکھیں اور رات کو ساری رات قیام کریں، اور عالم آدمی صرف فرض نماز پڑھے اور آرام سے سوئے، پھر بھی اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو، بلکہ اسے جا کے کہو کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو فاسألو، جاؤ سوال کرو۔ اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اور ان کو جا کے خاموشی سے اٹھ کے نہیں آنا،
بلکہ بالبینات والزبر، دلیل ان سے لے کے آنی ہے کہ میں نماز پڑھوں تو کس طرح پڑھوں، میرا رفع دین ہو تو کہاں ہو، کہاں تک ہو، میں ہاتھ باندھوں تو کیسے باندھوں، میں رکوع میں جاؤں تو میری کمر کس طرح ہونی چاہیے، میرے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، میری نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے، میں سجدہ کروں تو سجدہ میں کن اعضاء کے اوپر کروں، میں سجدے سے اٹھوں تو مجھے اٹھ کے بیٹھنا کتنا ہے، توقف کرنا ہے کہ میں کمر سیدھی کیے بغیر دوبارہ سجدے میں چلا جاؤں، کیا ان کے درمیان میں کوئی تسبیحات پڑھنے کا حکم کسی حدیث میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور میرے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہو، میں دوسرا سجدہ کروں تو کیسے کروں، میں تشہد میں بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں، آخری تشہد میں بیٹھوں تو کیسے بیٹھوں، میں سلام پھیروں تو کیسے بیٹھوں، سلام کے بعد پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ تو یہ طریقہ جو ہے جب ہم اس کے اندر پڑھیں گے، ہماری سب سے بڑی مسلمانوں کی کمی، دین سے دوری یہ ہے کہ ہم پہلی بات سے سوال نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے دین کو ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، موبائل کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں ایک بندے سے نہیں پتہ چلتا، دوسرے سے پوچھتے ہیں، تیسرے سے پوچھتے ہیں، چوتھے سے پوچھتے ہیں، یار میں نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اسے چلانا کیسے، کسی کا کسے کا مجھے نہیں پتا۔ مجھے ایک مرتبہ وہ یہ کریم والے جو ہوتے ہیں گاڑی والے، مجھے ضرورت پڑی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے 3-4 لوگوں سے پوچھا، میں کسی کا قصہ نہیں بتا رہا، اپنا بتا رہا ہوں، 3-4 لوگوں سے پوچھا، پھر اسے یوز کیسے کرتے ہیں پھر پوچھا، کوئی شرم نہیں آئی مجھے پوچھتے ہوئے۔ لیکن جب دین کی بات پوچھنی ہے، پہلی بات ہے شرماتے ہیں، اگر پوچھ لیں تو بغیر دلیل لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی صحیح فرماتا تو کیوں صحیح فرما دیا بھائی؟ اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو علماء سے سوال کرنا ہے اور دلیل لے کے آنا ہے اپنے گھر، ایسے خاموشی سے نہیں آنا۔ اگر دلیلیں ٹکرا رہی ہیں، ہر بات کا حل جو لڑائی نہیں ہوتا، یہ نعرہ نہیں ہوتا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں سولوردی ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں قادری ہوں، یہ نعرہ نہیں ہوتا۔ نعرہ یہ ہوتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور جو مجھے فرمان رسول ملے گا، چاہے وہ اہل تشیع سے ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی نقش بندی قادری ہو، چاہے وہ کسی پیر کا مرید کا ماننے والا ہو، جب اس نے میرے سامنے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا تو میں اپنی نظروں کو ادب سے جھکا لوں۔ آپ کہیں گے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ 2 عالم ہیں، دونوں ہی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ پھر اسے علماء کے سامنے رکھے کہ یہ دونوں روایتیں ہیں، عالم بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ ان میں سے زیادہ صحیح کیا ہے۔ سکہ کا لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر، سے قاف ہے گول والا سکہ، سکہ کہتے ہیں جو مضبوط ہو، مضبوط ترین اس کی سند ہو، کہ اس کو بیان کرنے والے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہ ہوں جو عظیم صحابی ہیں، ساتھ میں ان کے تابعی اچھے ہوں، یعنی جن کے اندر جھوٹ کا ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہماری نماز کے اندر سب سے پہلی ہماری وہ کمی ہے کہ ہم نے موبائل سیکھنا ہو، ہم 10 لوگوں سے پوچھیں گے، ہمیں کبھی شرم نہیں آئے گی۔ ہم نے نماز پوچھنی ہو، ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسے دین نہیں آتا۔ کل مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو سینڈ کی کہ پرسوں میرے خیال شاید میں بھول رہا ہوں، اس کے اندر یہ تھا کہ ایک میڈیا والا سوال کر رہا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر رکعت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، سجدے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ وہ یہی سوال سب سے کر رہا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کتنے سجدے ہیں،
کوئی کہہ رہا جی 4 سجدے، کوئی کہہ رہا 3 سجدے، کوئی کہہ رہا ہے کہ رکعتیں تو 4 ہیں پر سجدے 2 ہیں۔ میں سن کے بذات خود حیران ہو گیا کہ مسلمان کا یہ حال ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سجدہ ہے کہ نہیں، رکوع ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر رکعتیں 4 5 6 کتنی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ اسلام کا حال ہے، ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں کیا آنی ہیں، ہمیں پیارے پیغمبر کا طریقہ کیا آنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں جتنے لوگوں سے بھی اس نے سوال کیا، کسی نے صحیح جواب نہیں دیا۔ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا، اس نے بڑا اچھا طریقہ بنایا، کہتا ہے آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہو؟ کہتا مسلمان تو ہوں لیکن نا میں آپ کو، چلو آپ کو نہیں پوچھنا مولوی صاحب سے، میں پوچھ کے بتا دوں گا۔ یہ حال ہے ہمارے اسلام کا، یہ حال ہے ہمارے دین کا۔ جیسی ہماری نماز جنازہ ویسی ہماری دوسری نمازیں، ہم شوق نہیں رکھتے کہ ہم اپنی نماز کو وہ نماز بنائیں جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، صلو، نماز پڑھو، کما، جیسا کہ رأیتمونی، تم مجھے دیکھتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر نے وہ طریقہ بتایا، اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، وہ طریقہ ہے۔ ورنہ نماز تو لے کے جاتے ہیں، بہت سارے لے کے جاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ آسمان پہ نہیں جاتی بلکہ لپیٹ کے ان پہ منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ لڑائی چھوڑنی ہوگی، یہ ہمارے فرقے بندیاں چھوڑنی ہوگی۔ ہمیں صرف یہ اپنانا ہوگا، ہاتھوں برہانکم، کوئی بھی مولوی آئے دلیل وہ لے کے آئے جو محمد الرسول اللہ سے ملتی ہو۔ دلیل کس کا نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی ہیں جو، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ جو یہودی ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ جو بت کو پوجتے ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ جو آگ کو پوجتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جو سورج کو پوجتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جو مٹی کو پوجتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جو چاند کو پوجتے ہیں دلیل نہیں ہے؟ سب کے پاس، جو گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں دلیل ان کے پاس بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی دلیل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ مسلمان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نازل کر دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں آئی اور آپ کی زبان سے نکلی، وہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کسی کی دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہاں، اسے بعد میں اپنے ائمہ کرام، بعد میں صحابہ کرام، ان کی دلیلوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، لیکن وہ پہلی نگاہ اللہ پہ دیکھتا ہے، دوسری محمد الرسول اللہ پہ دیکھتا ہے۔ لیکن ہم الٹا شروع کریں تو ہمیں کبھی دلیل حاصل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پہلی دلیل اللہ کی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر صحابہ کرام و ائمہ کرام کی طرف چلیں گے، ورنہ نہیں۔ پہلے جب ہمیں دلیل مل جائے گی ہم وہاں پہ کافی ہو جائیں۔ ہمیں کوئی کہے کہ ماں باپ کے سامنے گستاخی سے بولنا چاہیے، آپ کہیں جی فلاں مولوی صاحب تو ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلا اف لہما، ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کرنا، بات ختم ہوگی۔ فلاں فلاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمیں دلیل لینی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اتحاد کرنا چاہتے ہیں، نماز ایک جیسی کرنا چاہتے ہیں، روزے ایک جیسے کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ، حج و عمرہ ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم نماز اللہ کے پاک پیغمبر سے لیں اور بیٹھ کے باہمی مشورے سے لیں، اور یقیناً اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ.